حیران ہو کے آیا ہے کہ اسلام آباد بھی خدا نخواستہ کراچی کو کچھ دینے والا ہے. تو کیونکہ اللہ کا شکر ہے اور دینے والا ہاتھ ہے یہ شہر, بنانے والا ہاتھ ہے یہ شہر, محفوظ رکھنے والا یہ شہر ہاتھ ہے. دعا کے لیے اٹھتا پاکستان کے لیے جو ہاتھ ہے وہی شہر ہے, اور یہ شہر چلتا ہے تو یہ پورا ملک پلتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے آنے والے وقت میں شاید 20-25 سال میں دنیا اتنا تیز اور اچانک موڑ کاٹنے والی ہے, کیونکہ یہ عہد ہمارا جو ہے اس کے بارے میں بتانا مشکل ہے کہ کون سا عہد ہے. یہ ایج آف پاسبلٹیز ہے, امکانات ممکنات کی دنیا ہے. جو آپ سوچیں گے کر پائیں گے, اور جو سوچ نہیں رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اس تیز رفتار دنیا نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ جس نے خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو, اور کوئی فرد, افراد, اقوام خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتی ہوں تو ان کو بدلنے کا تو خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آنے والے سال میں پاکستان نے, اسلام آباد کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان سے 10 میل دور بستا ہے, تو ہم پہلے تو کراچی کے اسکولوں کو, تعلیمی اداروں کو اور علاقوں کو اسلام آباد جیسا کریں گے, پھر کبھی پیرس ویرس کے بارے میں سوچیں گے. ہم نے کر دیا اسلام آباد جیسے آج اس شہر نے کر دیا ہے. اب اسلام آباد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے پاکستان کو کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرے. اسی سلسلے میں آج یہاں بھی آئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا کیمپس کراچی آ رہا ہے. نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی آ رہی ہے. انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن یہاں آ رہا ہے, اور کالج آف فیشن جو لاہور میں ہے اس کا کیمپس بھی کراچی میں آ رہا ہے. کامسیٹ آ رہا ہے, نیو ٹیک پہلے سے موجود ہے, اور یہی راستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے. پانی کا جہاں تک مسئلہ ہے اس وقت بڑا شدید ہے. کراچی میں نل کے پانی کا مسئلہ نہیں, آنکھوں کے پانی کا مسئلہ ہے. جو شہر فیڈرل گورنمنٹ کو 70% اور صوبائی حکومت کو 97% دیتا ہے. ماشاءاللہ 2 طبقے ہیں سندھ میں, ایک وہ جو 97% اپنے خون پسینے کا کما کے دیتے ہیں. بھائی بڑا ضروری ہے, میڈیا ہے اس گفتگو کے لیے, ٹھیک ہے. تو ایک وہ ہے جو 97% اپنے خون پسینے کا کما کے سندھ کو دیتا ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر یہ 97% خرچ کرتا ہے. اس گزرے ہوئے 15 سالوں میں نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے حکومت سندھ کو 22,000 ارب, یہ وائٹ منی کی بات کر رہے ہیں, آپ اور ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں, 22,000 ارب. ذرا آئیے تلاش کرتے ہیں یہ لگا کہاں ہے سندھ کے اندر. 22,000 ارب 15 سال میں ہی تو وائٹ منی ہے, بلیک منی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے حکمرانوں نے اب کرپشن کو صنعت کا درجہ دے دیا. پہلے کرپشن کی بنیاد ہوتی تھی کہ یہ کرپشن از دی بائی پروڈکٹ آف ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو کرپشن بھی تھوڑی بہت چل جاتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے 15 سالوں میں اب ڈیولپمنٹ از دا بائی پروڈکٹ آف کرپشن. اگر کرپشن کرنی ہوتی ہے تو ہم ڈیولپمنٹ بھی کر لیتے ہیں. اس ڈائیکاٹمی میں, اس صورتحال میں انصاف کی عدم موجودگی سے تو گھر بھی نہیں چل سکتا, اور ایک نظریاتی ملک تو بالکل نہیں چل پائے گا. پاکستان کا ایک مقصد تھا, مقصد پاکستان نہیں تھا.
وہ مقصد ہی طے نہیں کر پائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ آج اسکول ہے یہاں پر، یہ میرا پڑوس ہے، اس کا فیصلہ میں نے نہیں کیا کوئی لکھ دے کہ یہ پچھلے 2 سال پہلے ہوا تھا. اب کریں گے بھائی. اب اس شہر میں، کیونکہ یہ اس شہر میں پورا پاکستان بستا ہے، اس کو تعلیم یافتہ بنا دیں، پورا پاکستان تعلیم یافتہ ہو جائے گا. لوگ اپنے علاقوں میں جائیں گے، محلوں میں جائیں گے، اپنے کھیتوں میں، پہاڑوں میں جائیں گے اور پاکستان کو تعلیم یافتہ بنا دیں گے. مدرسہ ریفارم کرنا ہے، یہاں سے شروع کیجئے. یہ چیریٹی کا کیپٹل ہے دنیا کا. پاکستان، یہاں سے آپ طاقت کا، اقتدار کا کیپٹل لے گئے، لیکن آپ یہاں سے نظریاتی کیپٹل نہیں لے جا سکے. آپ صنعتی، معاشی، اقتصادی، کاروباری کیپٹل نہیں لے جا سکے. اب اس شہر کو انشاءاللہ تعالی نئے عہد کے مطابق تعلیم یافتہ سے زیادہ تربیت یافتہ اور ہنرمند، ڈگری یافتہ پیدا کرنا بند کریں جناب سب لوگ مل کے. دنیا کی 100 بڑی کمپنیوں نے ڈگری کی شرط ہی ختم کر دی ہے. آپ کو کچھ آئے گا تو آپ آگے بڑھ پائیں گے. اب کوئی کوٹا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آج کا وقت علم، ترقی، تعلیم، تربیت، ٹیکنالوجی، ان سب چیزوں سے، سیاست سے تعلیم بالا تر ہو جائے گی. کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی ہے. کراچی اتنے سالوں میں حیران اس لیے ہو رہے تھے سارے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو دینے والے ہاتھ ہیں. لیکن کیونکہ ہم سب کچھ دے دیتے ہیں تو مزید دینے کے امکانات کے لیے آپ کو کچھ تو ڈالنا پڑے گا شاید. تو بہت بہت شکریہ. کیونکہ یہ میں اس لیے خوش ہوں کہ میرے آنے سے پہلے کا فیصلہ ہے یہ. اور میں جناب علی، تعلیم سے دانش کو کشید کرنا پڑتا ہے. میں تمام اساتذہ اکرام سے یہ درخواست کروں گا کہ سوالات کا ہنر سکھا دیں اپنے بچوں کو. انسان غاروں سے نکل کر اس ہائی ٹیک سٹی پر سوالات کی سیڑھی پہ چڑھ کے ہی پہنچا ہے. کبھی خود سے، اپنے کبھی آس پاس سے، کبھی خدا سے سوال کرتا ہوا. وہ سوال جو نیوٹن نے کیا تھا کہ اس کے یہ ایپل اس کے سر پہ کیسے گرا، وہ ایپل میرے پاس ہے جس میں دنیا کی، وہ میری جیب تک پہنچ گیا ہے. اس ایپل میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے. آنے والے وقت کے اسکول اور تعلیمی ادارے ہیں. کل اس کے کرسر پہ انگلی رکھ کر ڈاکٹرز اور سرجن آپریشن کریں گے. آج میری کلائی پہ اس کی شکل میں دفتر ہے، کل میرا مقدر ہوگا. سکھائیں اس سے، بچوں سے چھیننے مت دیں. یہ پہنچانا ہے، کمپیوٹر نہیں، اب یہ اسمارٹ فون پہنچانا ہے ایک اسمارٹ نیشن کے لیے. آئیے، میں جہاں پہ جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کو اندازہ ہے، ایک ضرور اسسمنٹ ہونی چاہیے کہ ٹیکنالوجی کو کتنے نیچے حد تک لے جایا جا سکتا ہے. آپ ٹیک میٹرک، ٹیک انٹر اور ٹیک مڈل تو شروع کریں، باقی چیزیں ہم بعد میں سیکھ لیں گے. ایک ایمرجنسی لگا دی گئی ہے. ایمرجنسی میں دونوں چیزیں چاہیے. ایک تو یہ کہ کوانٹیٹی اور پھر کوالٹی بھی چاہیے. کیا پڑھانا ہے ان آنے والے 10 سالوں میں طے کر لیں، باقی بوجھ بعد میں اتار لیں گے. معاشرہ بنا لیں گے تو معاشرتی علوم بھی پڑھا لیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس کا فرق پڑنا چاہیے کہ کراچی کی نمائندگی کہاں کہاں ہے. آپ سب کی آمد کا شکریہ. یہاں بیٹھے ہوئے یہاں کے اس علاقے کے تو نہیں ہے، اس پڑوس کے ایم پی ہیں انجینئر عادل عسکری. تو آپ کچھ بوجھ اٹھائیں. تو یہ ایک داؤد کالج تو لے آئے ہیں یہاں پہ، اس کا کیمپس. این ای ڈی کا کیمپس ہم کہیں لے جانا چاہ رہے تھے تو اچانک ایک فیصلہ آ گیا ہے وزیر اعلیٰ کا کہ یہ اکنامی میں بوجھ ہو سکتے ہیں کیمپس، تو میری اجازت سے بنیں گے. وہ تھر لے گئے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. یہ جو جتنے میں نے گفتگو سنی ہے
ساری بہت ضروری چیزیں ہیں، اس کو ہم کسی نہ کسی طرح حل کریں گے، اور ذرا حوصلہ رکھے کراچی، آنے والے 10 سال اس کے ہیں، اگر اس کے 10 سال ہیں تو پاکستان کے بھی 10 سال ہیں۔ اللہ کا شکر 85 کی حکومت میں ہم نہیں تھے، ورنہ الزام سچ ثابت ہو جاتا۔ ہم تھے اور پوری طرح تھے، تو 2002 کی اسمبلی نے بھی اپنی مدت پوری کی اور حکومت نے بھی کی ہے، 2008 میں بھی ہم ناراض نہیں ہوئے ہیں، تو مدت پوری ہوئی ہے۔ مدتیں پوری ہونے سے پاکستان کی مدت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، عدت کا دور شروع ہو رہا ہے، اس کا خیال کیا جائے۔ آپ نے تعلیم کی بات کی تو شہر میں 71 کے قریب تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، کل ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ اسمبلی کے اندر احتجاج کیا گیا، واک آؤٹ کیا، مگر جو حکومت کے ارکان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کی تاریخ رہی ہے کہ نوجوانوں کے ہاتھ ہتھیار پکڑائے اور اس شہر کے نوجوانوں کو قتل کیا، سولت مرزا کا نام، اجمل پاڑی کا نام پھر دہرایا گیا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کون کون سے ڈاکوؤں کا نام لیا؟ کچے کے پکے کے؟ جناب یہ ایم کیو ایم ہے، جب سیاست کی جمعہ بازار میں نا پچھلی دفعہ سینٹ کی قیمت 74 کروڑ پہنچ گئی تھی، اس وقت ایم کیو ایم نے ایک ڈبل ایم اے کی ہوئی اسکول ٹیچر کو 2 ٹکٹ دی، ایک سینٹ کی اور دوسری جہاز کی۔ مڈل کلاس پاکستان میں کہیں جمہوریت بستی ہے تو وہاں جہاں ایم کیو ایم بیٹھتی ہے۔ جس جمہوریت کا تقاضا ہم کرتے ہیں، جہاں پہ کسان کی نمائندگی کسان، مزدور کی نمائندگی مزدور اور عوام کی نمائندگی عوام کریں، آپ عام پاکستانی بیٹھے ہوں، خاندان نہ بیٹھے ہوں، ہم کر کے دکھا رہے ہیں، کل پاکستان کو بھی یہ کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، بڑی اللہ نے بڑا احسان کیا، بڑا استحکام ہے ان کی جیل میں، بہت ساری چیزیں ہیں، ساری سہولتیں ہیں۔ آپ نے ہمارے قیدیوں کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈومیسائل پہ فیصلہ نہیں کرتا انصاف، نہ کرنا چاہیے عدالتوں کو۔ ماورائے عدالت قتل بچوں کا یہ بنائے گی، اس سڑک کے ہزاروں نوجوانوں کو سڑک میں مار دیا گیا ہے، اس پہ حکومتیں چلی گئی ہیں، عدالتیں خاموش رہی ہیں۔ عدالتوں نے ایسے فیصلوں پر، کیونکہ یہاں پہ نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے، ماورائے عدالت حکومت تو ختم کر دی ہے، انصاف دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ گورنمنٹ ہوگی تو لے گی، گورنمنٹ چندہ جمع کرنے والی، ٹیکس جمع کرنے والی ایک ایجنسی ہے جو لگاتی نہیں ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ سندھ کے بہت سارے علاقوں سے تقریباً تمام لوگ آئے۔ میرا اسکول کی بھی یہاں ریپریزنٹیشن تھی، میری تو مادری علمی نہیں، میری ماں کی مادری علمی ہے میرا اسکول۔ یار کرکٹ پہ اکثر لوگ مجھ سے تبصرہ کرواتے ہیں، مجھے لگتا ہے پاکستان کی 100 بڑی ترجیحات میں کرکٹ آتی نہیں ہے، تو 100 بڑے مسئلوں پہ بات کر لیں گے تو کرکٹ بھی بات کر لیں گے۔ ہم ان کے لیے نفلیں پڑھیں اور وہ میچ بیچ کے آ جائیں، آگے چلنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔